अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अपने शो के इंट्रो में हमेशा ये बात रिपीट करती हूं कि SOPs को प्लीज़ फॉलो कीजिए। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने का सबूत दें और SOPs को फॉलो करें ताकि हम अपने साथ साथ आस पास के लोगों का भी ख्याल रख सकें। आज का टॉपिक बहुत बहुत अहम है। आज के दिन हम बात करेंगे वो तमाम मसाइल जो एक वर्किंग वुमन को दरपेश हैं हमारे समाज में। वो क्या समाजी रवैये हैं जिनकी वजह से हमने अपने इन्वायरमेंट को बहुत फ्रेंडली नहीं बनाया उन ख़वातीन के लिए जो बहुत हिम्मत करके तालीम हासिल करती हैं, एक डिग्री लेती हैं और फिर बाहर निकलती हैं अपना करियर बनाने के लिए। कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। UN वुमेन को मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तकरीबन 3 साल से, और जब भी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं उनमें 2 बातों पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। आपने ये टर्म सुनी होगी जिसको कहा जाता है जेंडर इक्वालिटी, इंसानी बराबरी। मगर किसी भी समाज में इंसानी बराबरी तब तक मुमकिन नहीं जब तक आप मर्दों और औरतों दोनों को बराबरी की सतह पर फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एम्पावर ना कर दें, ताकि वो उस माशरे के, उस मुल्क की इकॉनमी में पे बैक ना कर सकें। एक दूसरा टर्म है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होता है बाहर की दुनिया में, और अब कहीं कहीं पाकिस्तान में भी इसका जिक्र होता है, वो है जेंडर पे गैप। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर हम एक ही तरह का काम एक मर्द और एक औरत को दें और एक ख़ास वक्त का तयन कर दें कि इस वक्त में आपने ये काम पूरा करना है। अब मर्द और औरत दोनों की स्किल भी बराबर है, दोनों के पास क्वालिफिकेशन भी एक जैसी है, लेकिन जेंडर पे गैप क्या है? जब दोनों अपना काम तमाम करें, काम कंप्लीट करें, तो मर्द को ज़्यादा तनख्वाह मिले और औरत को कम, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत है। इसको कहा जाता है जेंडर पे गैप। तो जब हम बात करते हैं डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस की, तो जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है अगर जेंडर पे गैप हो। फिर अगर हम बात करें हमारे समाजी रवैयों की, तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एक मुहावरा बड़ा आम है जो हर औरत सुनती है जो करियर ओरिएंटेड होती है। अरे तुम काम करती हो, तुम पैसा कमाती हो, लेकिन औरत के पैसे में तो बरकत ही नहीं होती। मैंने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एक बात कही, मुझसे अक्सर पूछा गया कि आपकी रोल मॉडल कौन है, तो मैंने हमेशा नाम लिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, एन एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये उस दौर की बात है जब औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हज़रत खदीजा ने अपना नाम बनाया, अपना करियर बनाया, इस्लाम की खातिर काम किया। तो आज हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसमें ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे रिमार्क्स जो कि बड़े ज़ोर से दिल पर लगते हैं एक औरत की जो बहुत हिम्मत करके घर से निकलती है, ये रिमार्क्स हमने कहाँ से सीखे? कम से कम ये हमारे मज़हब का हिस्सा तो नहीं है। आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे उन मसाइल पर बात करने की जो करियर ओरिएंटेड औरतों को दरपेश हैं, और कैसे हम उन रवैयों को बदलें और इंश्योर करें कि जो एक वर्किंग इन्वायरमेंट है वो मर्दों, औरतों, लड़कों, लड़कियों सबके लिए यकसा हो और किसी को कहीं हरासमेंट की परेशानी ना हो। कोई डर कर घर से ना निकले, बल्कि जब घर से बाहर निकलें तो सब अपने घर वालों का नाम रोशन करें। हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल इंतज़ार कर रहा है और हम उन सब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हालात हैं जिनकी वजह से औरतें डिग्री हासिल करने के बावजूद भी घरों से नहीं निकलती। वो ऐसा क्या डर है? ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज के मौजू बहुत अहम इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन तमाम चैलेंजेस की जो एक वर्किंग वुमन को दरपेश हैं। मेरे ख्याल से ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना जो ऑलरेडी मेल डोमिनेटिंग है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस औरत के लिए जो कहती है कि ठीक है, यहाँ पे मर्द हज़रात काम करते होंगे, लेकिन मेरी स्किल मुझे इजाज़त देती है, मेरी डिग्री मुझे इजाज़त देती है कि मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ और मैं ख़ुद को मनवा सकती हूँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस औरत के लिए, या शायद वो औरत खुद एक थ्रेट बन जाती है उन तमाम लोगों के लिए जो ऑलरेडी उस फील्ड से वाबस्ता हों। मेरी जो अभी 2 मेहमान हैं वो बहुत इनक्रेडिबल हैं क्योंकि उन्होंने इसी एक साइकिल को तोड़ा, इस चेन को तोड़ा जिसमें ख़वातीन के होने का कॉन्सेप्ट बहुत मतलब छोटा समझा जाता था या एक बहुत ही एलियन कॉन्सेप्ट है। शाज़िया इजाज़ जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वुमेन सेल की पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, और उनके साथ मौजूद हैं फौजिया कुलसूम राना जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, ब्रॉडकास्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। आइए इन दोनों से बात करते हैं कि जब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में और ऐसे प्रोफेशंस को इन्होंने चूज़ किया
تو سب سے پہلے ڈسکریجمنٹ کا سامنا کہاں کرنا پڑا؟ السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آنے کا. تھینک یو فار کمنگ. شازیہ آپ سے شروع کروں گی. گھر والوں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر بن جاؤ, ٹیچر بن جاؤ, اسپورٹس سے کیا رکھا ہے شازیہ کے لیے؟ ایکچولی مجھے شروع سے مطلب جب سے میں ایجوکیشن کے بعد بہت عرصہ تو جاب نہیں کی, لیکن مجھے ہمیشہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یا کسی ایسی فیلڈ میں جایا جائے جہاں پر آپ کچھ کام کر سکیں. اور معذرت کے ساتھ کہ ٹیچنگ مجھے بالکل پسند نہیں تھی کہ میں ٹیچنگ کروں یا اسکولز میں ہی رہ جاؤں, اور اسی طرح سے کہ کچھ کرنا چاہتی تھی. اور میرے پیرنٹس نے, میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس معاملے میں, اور ہمیشہ سے مطلب جو میں نے چاہا وہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ میں اس مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہوتے ہوئے بھی میرے پیرنٹس, میرے فادر, میرے بھائی نے بہت سپورٹ کیا مجھے ہمیشہ. دوست جو تھے وہ سب بھی ان لوگوں کی وجہ سے بھی. اور اب جب اسپورٹس میں جو ہے اسپیسیفکلی آنا جو ہے, یہ ایک ہے تو میری جو ورکنگ جو ہے ایز اے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ ہوں میں, لیکن یہ کہ میں وومن سیل کی انچارج ہوں ایکچولی. دیٹس وائی کہ جتنی وومن اسپورٹس ہوتی ہیں پاکستان میں ان ساروں کو دیکھنا, ان فیمیلز کا ریکارڈ ہونا, ہمارے پاس کس کس گیم میں کتنی خواتین ہیں آ رہی ہیں, وہ کس طرح سے وہ جب یہاں ہوتی ہیں تو ان کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فیملی سپورٹ کے بغیر آپ اس طرح نہیں آ سکتے. لیکن جو ہر جگہ پرابلمز آتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آفیسز میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہمارے آفس میں فیمیلز آئی تھنک 7-8 سے زیادہ نہیں ہیں. ایک 400-500 کی اسٹرینتھ میں 4-5 خواتین ہیں صرف. اور ان میں الحمدللہ ابھی تک جو ہے بہت سارے پرابلمز کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رکھا ہے اور ایک اچھی اس میں رکھا ہے. ان پرابلمز کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے شازیہ. فوزیہ آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے بھی ہے, آپ پروڈیوسر بھی ہیں, براڈ کاسٹر بھی ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے بحیثیت عورت ان فیلڈز میں خود کو منوانا؟ مشکل تو ہوتا ہے منیبہ, جیسے آپ جانتی ہیں مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ شعبے بھی شریف اور بدماش ہوتے ہیں نا. لائک یہ کہہ دینا کہ آپ اس شعبے میں کیسے چلے گئے. آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں, اور جو ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے کہ بچیاں شاید سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں, گھر میں کپڑے سی سکتی ہیں, تو اس والے انوائرمنٹ سے نکلنا اور پھر ان لڑکیوں کا ان فیلڈز میں آ جانا. اور سب سے پہلے ایکسیپٹنس جو ہے نا گھر سے نہیں ہوتی. پیرنٹس کہتے ہیں نہیں آپ کچھ اور کر لیتے نا, آپ نے یہ کیوں کرنا ہے. اور شعبہ صحافت آج کل آپ کو پتہ ہے کتنا عروج پر ہے. اس کی جو خامیاں ہیں, خاص طور پر میں وہ صحافی ہوں جو کہ کہتی ہوں کہ بیلنس کی بات ہونی چاہیے. اچھائی برائی ہر شعبے میں ہوتی ہے. وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس شعبے کی ریپو بنا دیتے ہیں. اگر ڈاکٹرز پیسے لے کر میڈیسن لکھیں گے تو آف کورس ڈاکٹرز کو برا کہا جائے گا. سب برے نہیں ہوتے, سب برے نہیں ہوتے, اور آپ نے ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن اس شعبے میں آنا چیلنج خواتین کے لیے بہت زیادہ ہے منیبہ, کیونکہ اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں دی جاتی ہے. خواتین کو ابھی بھی خوبصورتی کی بنا پر اس شعبے میں رکھا جاتا ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں تو آپ کی جو فزیکل آپ کی لک ہے, آپ کی اپیرنس ہے, جو کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ بی بی سی سی این این کو دیکھیے, آپ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کو دیکھیے, الجزیرہ کو دیکھیے, کہیں پر معیار آپ کی گوری رنگت نہیں ہے, آپ کا میک اپ نہیں ہے, آپ کی بڑی بڑی وگز نہیں ہے کہ آپ نے اس طرح سے اپنا حلیہ بنا لینا ہے تو وہی آپ نے خبریں پڑھنی ہے, تو ہی آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے. فل میک اپ کے ساتھ آپ نے ایک ڈیزاسٹر کی رپورٹنگ کرنی ہے. عوام پریشان ہے, لیکن ان میں رہتے ہوئے اپنے سکلز کو, اپنی جو آپ کی جو پروفیشنل کہہ لیں نا قابلیت ہے, اس کی بنا پر عورت کو نہیں پرکھا جاتا. مجھے یہ سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے, کیونکہ خواتین کو اگر لیا جائے کہ وہ پروفیشنل ہیں, وہ کیمرہ بھی آپریٹ کر سکتی ہیں, وہ نیوز بھی کر سکتی ہیں. وائی اونلی فرنٹ ڈیسک آفیسر, کہ آپ میڈیا میں جائیں تو لڑکی پیاری سے تو آپ ریسیپشن پہ آ جائیے, اور پھر بعد میں اگر وہ فیلڈ چینج بھی کرے تو پھر اس طرح کی اسٹیریو ٹائپنگ اور خواتین کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے ٹیبوز جو ہیں سوسائٹی کے, ان کو توڑنا بہت مشکل ہے. گھر سے سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. لڑکیاں آنا چاہتی ہیں, فوری اینکر بننا چاہتی ہیں, فوری گاڑی لینا چاہتی ہیں, اپنا سٹیٹس چینج کرنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی شعبہ آتا ہے, جیسے ڈاکٹروں کو مسیحا کہا جاتا ہے, تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ وہ پیغمبرانہ شعبہ ہے. جیسے اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے, تو ہمیں بھی جو کہا جاتا ہے ہم نے وہ پہنچانا ہے. تو یہ تو فرشتوں والا کام ہے, اور یہ امانت ہے جو آپ نے ڈیلیور کرنی ہے. اور اس میں اگر مسائل ہیں کہ آپ پیسے لیں گے, آپ ایتھیکل نہیں رہیں گے, آپ کریڈیبل نہیں رہیں گے, آپ امپارشل نہیں رہیں گے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے مافیاز ہیں, چاہے پیسے لینے کا پریشر ہے, چاہے آپ اسائلم لینا چاہتے ہیں, تو یہ تمام تر چیلنجز ہیں. لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ خواتین ان مسائل میں کم ہوتی ہیں. آپ کو بہت سارے ایسے ایشوز نظر آئیں گے شاید
شاید مردوں پر زیادہ پریشر ہوتے ہوں گے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے, اپنا سوشل سٹیٹس چینج کرنے کے. کرپشن میں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ خواتین کم ہوں گی. تو میں تھوڑا سا کریڈٹ دیتی ہوں, شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں احساس, برداشت, بہت ساری چیزیں وہ سہ لیتی ہیں. تو یہ سہ لینے والی جو سہولت ہے نا, یہ ویسے بچپن سے مردوں کو دی جاتی ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, آپ کے آنسو کوئی نہ دیکھے. لیکن بچیاں سیکھ جاتی ہیں, کٹھن جو حالات ہوتے ہیں, فیلڈز ہوتی ہیں, ان میں بھی کام کرتی ہیں. ابھی بھی بہت ساری بچیاں اس میں کام کر رہی ہیں, لیکن ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے منیبا شادی کے بعد فوراً لڑکیاں جاب چھوڑ دیں گی. یہ فیزز کیوں ہیں؟ آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیوں ایک لڑکی کو ایک اچھی ڈگری دلوانے کے بعد بھی ایک مرد کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نوکری کرنی ہے, شوہر اجازت دے گا تو کر لینا. یوں تو ہم اس سوچ کو, اس پیٹریارکل سوسائٹی کی سوچ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک لڑکی کی زندگی کی, کریئر کی باغ ڈور ایک لڑکے کو سنبھال دی. ہو سکتا ہے وہ لڑکا انسیکیور ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اس کی بیوی میں کتنی قابلیت ہے, اور انسیکیور ہونے کی وجہ سے وہ اس کو آگے نہ بڑھنے دے. ہم اس وشس سائیکل کو کیسے توڑیں؟ منیبا ایسا ہے ایکچولی, ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے جاب نہیں کرنے دیتے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہم سے آگے چلی جائیں گی یا ان کو لوگ زیادہ جانیں گے. میرے اپنے سرکل میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بہت اچھی پوسٹ پہ فیمیلز تھیں اور میلز کی تھوڑا گریڈز کم تھے. جو گریڈز کی گیم ہے یہ تو ہر جگہ چلتی ہے, تو اس میں انہوں نے ان کو اگر وہ اس چیز سے کم نہیں آنے دیا کہ چلیں جی اس سے پیسے تو آ رہے ہیں, لیکن اس کو پھر آپ نے سوشلی تھریٹن کرنا, آپ کے فلاں لوگ کیوں ہیں, آپ کے فلاں لوگ سے ملاقات کیوں ہے, فون کیوں چیک ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب میلز یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں. شادی کے بعد بہت سارے لوگوں کو شاید اس طرح کے پرابلمز بھی آتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو کبھی بھی, مطلب میں آج کے شو میں ہرگز خواتین کو ڈسکریج کرنے نہیں آئی. میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ آئیں, اپنا کردار اور اپنی چیزوں سے ہم خود ظاہر کرتے ہیں نا. مطلب ایک کانسیپٹ جو ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اگر کسی خاتون میں اتنی کریج ہے اور اتنا وہ اسٹیمنا ہے تو وہ کبھی بھی کسی میل کی جرت نہیں ہو سکتی. میرا یہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بہت ضروری نہیں ہے کہ آدمی آپ کو بس خواتین کو دیکھے اور بس وہ کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ کر ہی دے, جب تک کہ خاتون تھوڑا ویک نہیں ہوگی. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو ساتھ لے کے چلیں اور کبھی بھی شارٹ کٹس لینے کی کوشش نہیں کریں. لائک اگر میلز اور فیمیلز کا دونوں کا کمپیریزن کیا جائے نا, ہم صرف مردوں کو بھی برا نہیں کہیں گے اور صرف خواتین بھی جو ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں, دونوں پیرلل چل رہی ہیں, ایک ٹیم ورک ہے. اور اس چیز کو جس طرح سے ہم ہر کام دیکھیں, ہم لوگ تو اس چیز کے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف جو تھی حضرت خدیجہ جو تھی وہ بزنس لیڈی تھی, اور ہم اس کو دیکھ کے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم گھر ہی بیٹھیں, صرف ہم اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہر کام کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی جاب, کوئی بھی کام جو انسان کر سکتا ہے وہ میں نہیں کر سکتی. میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے. آپ نے حدود کی بات کی, تو ہم سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ حدود ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے بنا دی ہیں. یہ مرد آپ کے لیے ڈیفائن نہیں کرتا, کیونکہ جو مرد کی حدود ہیں اس میں کہیں نہ کہیں انسیکیورٹی کے ایلیمنٹ شامل ہے. کچھ ریمارکس ہیں جو کہ ورکنگ فیمیلز کو یا خواتین کو سننے پڑتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے, بہت پر نکل آئے ہیں. ہاں, بہت اڑ رہی ہیں ہمارے کولیگز میں. مطلب میں جاب میں, میری ایکچولی ایسی جاب ہے کہ میں ہمیشہ سے مطلب ان رہی ہوں, ہر چیز میں ایکٹیو ہوں, جو ٹارگٹ مجھے ملتا ہے میں اس کو کرتی ہوں. اور اس میں آپ جب سینئرز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, خواتون کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی سینئر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن فریکوینٹ ہے تو ہو یہاں تو کچھ غلط بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حدود نہیں یہ ہوتی. ابھی ہمارے کچھ جاننے والے, اچھا آج کل آپ تو بہت اونچا اڑ رہی ہیں, تو وہ اونچا اڑنے والوں کو جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات میں تو یہ سمجھتی ہوں, کوئی مرد اگر بات کر رہا ہے اس کو ایٹ دا سیم ٹائم اس کی فیملی ممبر, اس کی خاتون, اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی ماں کے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے, جب آپ کسی پہ غلط نظر ڈال رہے ہوتے ہیں سیم ٹائم آپ کے گھر میں کہیں کسی جگہ پہ وہ ہو رہا ہوگا. کارما ہے نا, آپ جو باہر کریں گے وہ آپ کو بیچ کاٹنا پڑتا ہے. فوزیہ, یہ کون سے پر ہیں, اور یہ وہ محاورے ہیں جو صرف مرد ہی عورت کو نہیں کہتا, یہ عورتیں بھی عورت کو کہتی ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں عورت میں بھی انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. شاید بہت عرصے تک ہمیں امپاور نہیں کیا گیا, اور آج جب طاقت آ گئی, سو وی آر ناٹ ولنگ ٹو شیئر, کو ایگزسٹ نہیں کر پاتے.
یہ کون سے پر ہیں جو ہمیں تو نظر نہیں آتے پر نظر لیکن نہیں جو لوگ آتے، انسیکیور ہیں ان کو نظر آتے ہیں. بالکل آتے ہیں کیونکہ انہیں لفٹ بھی نظر نہیں آتی، آپ لفٹ نہیں کرا رہی ہیں نا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم سن رہے ہوتے ہیں ڈیلی، انہیں اور آپ اسٹیئرز دکھانی پڑیں گی. ایگزیکٹلی آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں تو چلتے پھرتے یہ دائیں بائیں آپ کو یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں جسٹ اگنور، کیونکہ نہ انہیں پر نظر آئیں گے نہ لفٹ نظر آئے گی. آپ نے اپنا کام کرنا ہے، بالکل، آپ کی پروموشن ہو گئی، آپ کی اگر ترقی ہو گئی تو کہا جائے گا باس کے ساتھ اچھی ریپو ہے، باس کے ساتھ سیٹنگ ہے. تو یہ آدمیوں کی سیٹنگ کبھی بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ کیسے ترقی کرتے ہیں، ان کے گریڈز کیسے بڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی ہمیں کچھ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ اتنے تنگ اور پریشان کر دینے والے رویے ہیں جس سے آپ جو پروفیشنل کام کر رہے ہوتے ہیں وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ایفیکیسی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. آدمیوں کو اور عورتوں کو میں ہمیشہ یہ بات کر رہی ہوں کہ انکلوسیو بنائیے، یہ مت کریں یہ آدمی ہے تو یہ عورتیں ہیں، ٹرین کریں تو سب کو کریں. خواتین بھی انسیکیور ہیں، خواتین بھی ہراساں کرتی ہیں. ہم نے بہت سارے کیسز مردوں کے سنے، بہت سارے اداروں میں جس میں رپورٹ مرد ہوئے. ہراس ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ کو پتا ہے عورتیں رپورٹ کرتی ہیں، آدمی رپورٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہماری غیرت ہمیں کوئی پریشان کرے، مطلب کہ وہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے. اور وہ اتنے زیادہ بعض اوقات ایون گھر سے اسپاؤس کی ہم مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین بھی بہت سارے آدمیوں کو اتنا زیادہ پریشان اور تنگ کر کے رکھ دیتی ہیں، تو وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. اس میں ہمیشہ کہتی ہوں مرد یا عورتیں برے نہیں ہیں، رویے برے ہیں. یا تربیت میں کہیں کمی رہ جاتی ہے، کمی ہے. اور منیبا یہ پھر وہ لانگ سٹوری، وہ پوری سوشیولوجی ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ آپ نے کمایا کہاں سے تھا. مجھے وہ یاد آ جاتی ہیں بانو قدسیہ، آپ نے کھایا کیا تھا، پھر آپ پروان کیسے چڑھے، پھر آپ کی تربیت کیسے ہوئی، آپ کے بلڈ میں کیا چیز آ گئی. جب آپ نے ایز جرنلسٹ لفافہ لے کے، پیسے لے کے، رشوت لے کے، کوئی ایون ٹرپ لے کے آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں، یہ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے، تو پھر آپ کہاں ہوں گے، آپ کی کریڈیبلٹی کہاں ہوگی، پھر آپ کے بچے کیسے ہوں گے، پھر آپ کا معاشرہ کیسا ہوگا، آپ کا گلی محلہ، پھر آپ کا خاندان، پھر پاکستان. پھر آپ قوم نہیں، آپ ہجوم ہیں، آپ ہجوم ہیں. پھر آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ میں اخلاقیات نہیں، آپ میں مینرز ہی نہیں ہیں. کہیں بھی چلے جائیں، آپ باہر جائیں، آپ مینرز دکھاتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں دکھاتے؟ صفائی کیوں نہیں رکھتے آپ؟ کیوں آپ محلے والوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے؟ اور کیوں وہاں نظر نیچے ہوتی ہے، آپ کسی کو دوسری نظر سے نہیں دیکھ دیکھتے؟ سکتے. کیا وہ غیرت ہے؟ مگر وہ غیرت یہاں کہاں جاتی ہے؟ یا شاید وہ لا کا خوف ہے جو یہاں موجود ہے مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. فوزیہ بہت بے باک ہیں آپ، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ بہت بے باکی سے اور بہت سچ بات کہتی ہیں. ایک عورت ہو کر ایک جرنلسٹ ہونا، اور سچا جرنلسٹ ہونا جو اپنے پروفیشن کے ساتھ ٹروتھفل ہے، آنیسٹ ہے، یہ تو اٹس اے چیری آن ٹاپ. ڈیفیکلٹیز کا اگر پہاڑ ہو تو یہ تو آپ سب سے اوپر بیٹھی ہیں اس وقت. کتنا مشکل ہے آپ کے لیے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ جب آپ ایون سٹوری کریں منیبا تو آپ کو لیبلائز کر دیا جاتا ہے. لوگوں کو آپ کی جو کرائم انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سٹوری بھی دیکھنی نہیں آتی، اس میں کیا کریکٹرز تھے. یہ میں اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. تو پھر آپ لوگ آپ کو وہ اسٹیریو ٹائپنگ لے آتے ہیں، یہ لڑکی ہو کے اتنی بڑی سٹوری کیسے کر سکتی ہے، یہ کیسے ہو گیا. پھر آپ کی میٹنگز بیٹھ جاتی ہیں، پھر آپ کے آفس میں آپ کو لیبلائز کر دیا جاتا ہے. ایون مجھے کہ ٹی وی سے سوئچ کرنا پڑ گیا تھا ایک سٹوری کی وجہ سے. میں نے اخبار جوائن کیا تھا کہ مجھے بیہائنڈ دی سین رہنا تھا. تو لڑکیوں کے لیے کرائم رپورٹنگ نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے بہت ساری بیٹس نہیں ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ آپ این جی اوز کی بیٹ کور کر لیں، آپ کچھ ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں وہ آپ کور کر لیں، اسکول ہیلتھ کر لیں آپ. اگر خواتین کو اسی طرح سے انکلوسیو بنایا جائے، ان کی تنخواہیں، اپائنٹمنٹ لیٹرز ہی نہیں ملتے. مسائل تو اتنے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک اور شو کریں آپ پے اس پہ. گیپ تو وہاں پر ہوگا نا جہاں پے کیا جا رہا ہو، پرموشن جگہوں پر تو پے ہی نہیں مل پے رہی، ہی نہیں کیا جاتا. اور آپ کو آپ کے ساتھ اتنی ڈسکریمنیشن ہے پروفیشنل بیسس پہ. اگر ایز پروفیشنل آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا جو مرد کے ساتھ سلوک ہوتا ہے عورت کے ساتھ بھی ہو تو بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں اگین میں کہوں گی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اپنے شعبے سے دیانتداری نہیں کرتی ہیں، ان کو آفس ٹائمنگز وہ فالو نہیں کرتی ہیں، اسائنمنٹ اپنے کولیگ سے کروا لیتی ہیں، خود وہ نہیں کریں گی. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. لیکن ٹریننگز گھر کی ٹریننگ کے بعد سے پروفیشنل ٹریننگز ہمیں شعبے مل گئے ہیں، ہم ایک میدان میں دوڑ پڑے ہیں مرد اور عورتیں، لیکن ہمیں نہیں پتا. جیسے ہم ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم لا کے حوالے سے اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم ڈومیسٹک ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لاز ہونے چاہیے. منیبا میں ہمیشہ کہتی ہوں قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ قانون کے اگر بیک گراؤنڈ پہ جایا جائے تو آپ کی روایات سے، آپ کی ٹریڈیشنل سے، آپ کی کسٹمز سے وہ نکلتے ہیں، پھر کہیں جا کے معاشرے میں آتے ہیں. تو اگر وہ سمبولیکلی ویسٹ میں کنگن پہنایا جا رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس پہ تو آپ کیوں پہنائیں گے؟ آپ نے تو وہ رویہ چینج کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے یا یہ جو عورت ہے آپ کی زندگی میں برابر کی حصے دار ہے، اس کی آپ نے عزت کرنی ہے. کیونکہ عزت عورت کی بھی ہے مرد کی بھی ہے. کسی آدمی صحافی کی بڑی عزت ہے تو عورت کی کیوں نہیں ہے کہ 10 بندے اس کو ٹونٹ کریں، کیمرہ مین اس کو ٹونٹ کر دیں، فوٹوگرافر اس کو ٹونٹ کر دیں، اور لڑکیاں بھی اس کو ٹونٹ کر دیں اسی کی. یہ آج کل بڑے مزے ہیں جی اس کے.
تو یہ چیزیں نہیں ہونی ویری چاہیے. رانگ. یعنی کہ ہم نے ٹیم ورک کرنا نہیں سکھایا. جس طرح آپ نے کہا ہم ایک میدان میں کود تو پڑے ہیں لیکن ایک دوسرے کی پرسنل اسپیس کو رسپیکٹ دینا, ایک دوسرے کی پروفیشنل رسپیکٹ کو مینٹین رکھنا, اور پلس یہ جاننا کہ یہ میرا کمپیٹیٹر نہیں ہے, ہم نے مل کر آگے چلنا ہے. اس میں کوئی ورسز مین ورسز ویمن کی کہانی نہیں ہے, ہیومینٹی ورسز ان ہیومینٹی کی کہانی ہے جس کو ہم نے بریک کرنا ہے. دس از اٹ. یہ مقابلے بازی دو جینڈرز کے درمیان نہیں ہے. اگر ہم کوئکلی ٹچ کریں, تعلق آپ کا اسپورٹس فیلڈ سے ہے اور آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی, آپ دونوں سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سی بچیوں کو تو ابھی یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. وہ کتنا عرصہ خاموشی سے ایک بیڈ ٹچ کو برداشت کرتی ہیں اور بہت بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ارے ہم تو ہراس ہو رہے تھے. کیا کہیں گی شازیہ؟ ایکچولی اسپورٹس میں جیسے میں بتاؤں کہ ہماری پلیئرز بہت ساری بچیوں کے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کا ایک جو ہوتا ہے ڈریس ہوتا ہے وہ ذرا فٹڈ ہونا چاہیے آپ نے کھیلنے کے لیے, اس پہ بہت ساری ٹونٹ. پھر ان کو بچوں کو ایکچولی وہ بہت عرصہ تو چھپاتی رہتی ہیں نا خواتین. سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنی بات فوراً کہنے کا حوصلہ ہو. یہ میں یہ چاہوں گی, بہت ساری بچیوں کو ایسے پرابلمز آتے ہیں, بہت سارے کوچز جو ہوتے ہیں ٹریننگ نہیں کرواتے. یہ ہم لوگوں نے مطلب کوشش کی کہ ایسی چیزیں ہوں, لیکن مطلب اس کے اوپر کور بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن ہوتا ہے ہر جگہ ہر فیلڈ میں. اور اس میں ہراس کر رہے ہوتے ہیں اور بچے ڈر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات ہو گئی تو ہماری فیملی جو ہے ہمیں گھر بٹھا لے گی, یا میری بات کوئی مانے گا نہیں. آدمی جو ہے وہ فوراً اس چیز کو غلط کہہ دیں گے, فوراً ڈینائی کر دیں گے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت پرابلم ہوتی ہے. میں مطلب خود سے اگر اپنی آفس جابس میں آپ دیکھ لیں, جابس کے دوران آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں گزرتے گزرتے ایسے ہی شاباشی دینے لگ جاتے ہیں نا, بہت بزرگ بن جاتے ہیں یا سارے ابو بن جاتے ہیں اس وقت, اور کیا مطلب وہ ایکچولی اس کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. تو وہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کوئی بھی خاتون, مجھے نہیں لگتا کہ کسی وقت بھی یہ چیز ڈینائی کر دے کہ مجھے یہ چیز پتہ نہیں چلی تھی. پتہ چل جاتا ہے لیکن ایکسپریس نہیں کرتی. جی, بینگ اے جرنلسٹ, آپ نے جیسے بات کی کہ برے رویوں کا ہم عادی تو خواتین ہوتی ہیں, ایون اگر مرد بھی ہراس ہوتے ہیں, بڑی تعداد ہے مردوں کی جن کو پریشان کیا جاتا ہے, تو عادت نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ جو ایک جملہ ہے نا, آپ نے بات کی ابھی جملوں کی, تو عزت چلی گئی تو ہمیشہ عورت کی عزت چلی جاتی ہے, آدمی کی عزت نہیں ہوتی. میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کی عزت چلی جائے. یعنی کہ جو ہراس کر رہا ہے اس کی عزت نہیں جا رہی, جس کو ہراس کیا جا رہا ہے اس کی جا رہی ہے, اور جو کر رہا ہے انکمفرٹیبل, اس کا رویہ برا ہے, اس کی عزت کم ہے, اس کی نہیں ہے. جو کسی مظلوم کو پریشان کر رہا ہے وہ تو حق پہ ہے, اس کو تو آپ انکمفرٹیبل کر رہے ہیں. کیا کرے وہ بچی جس کو پتا ہے کہ وہ ہراس ہو رہی ہے, کیا کرنا چاہیے اس لڑکی کو؟ سب سے پہلے اگر آپ ورکنگ ہیں تو آپ رپورٹ کریں. کمیٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور جن اداروں نے کمیٹیز نہیں بنائی ہوئی اس پہ پنشمنٹ ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور رپورٹ ضرور کریں. اور ادارے خدارہ, میری اداروں سے اپیل ہے کہ جو کمیٹی آپ بناتے ہیں نا کہ اس بندی کے ساتھ یا اس بندے کے ساتھ فلاں فلاں کی دشمنی ہے, تو ان ممبرز پر کمیٹی بنائیے. ایسا نہیں کرنا. کمیٹی پہلے سے آپ نے بورڈ پہ آویزاں کرنی, ان کے نام لکھنے ہیں. کمیٹی جو ہے وہ ٹرینڈ ہونی چاہیے, اس کے ممبرز کو لاء کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے. کمیٹی خود کہتی ہے آپ ثبوت لے آئیں, پھر ہم آپ کا کیس لیتے ہیں. اگر ثبوت میں نے یک طرفہ لے کے آنا ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب یہ میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میں وکٹم ہوں تو دوسرا جو ہے وہ ظالم ہے, اس نے پریشان کیا وہی مجرم ہے. تو ایسا تو نہیں کرنا. تو یہ تمام تر حوالوں سے ہماری ٹریننگز نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ لیول پہ بھی نان گورنمنٹ لیول پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ود ان آرگنائزیشن خواتین اور مرد مل کے ایسا کر سکتے ہیں کہ چائے پیتے ہیں, لنچ کرتے ہیں, آپ لوگ ویسے بھی بیٹھتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہر موضوع پہ جو آپ کو پسند ہو, تو کیوں آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ان رویوں کو جو آپ کے اس ادارے کو خراب کر رہے ہوں, ماحول کو انکمفرٹیبل کر رہے ہوں, کوئی بندہ یا بندی وہاں آنے سے جھجک رہے ہوں, ان کا کام متاثر ہو رہا ہو, تو ہم وہ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی پروڈیوسر کسی اینکر کو پریشان کر رہا ہے تو وہ بندی کیوں نہیں بات کر سکتی ادر اینکر سے, یار ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ یہ والی چیز اچھی نہیں کرتے, ہمیں پسند نہیں ہے, سر اس طرح سے کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں. یعنی کہ بات کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت. خاموش رہنا حل نہیں. اگر بات کریں گے تو بات کا جو ہے حل نکلے گا اور مثبت نکلے گا. بہت شکریہ فوزیہ, تھینک یو سو مچ شازیہ. ہمیں پتا تھا کہ وقت گزرے گا اور ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا, اور بالکل ایسے ہی ہوا. بہت بہت شکریہ, اینڈ وی وش یو آل دی بیسٹ. آپ لوگ اسی طریقے سے خود کو منواتی رہیے اور آپ لوگوں سے انسپائر ہو کر
बहुत सी बच्चियां ऐसे प्रोफेशंस को भी ऑप्ट करेंगी जो बेशक मेल डोमिनेटिंग हो, मगर आगे जाकर वो सिर्फ मेल डोमिनेटिंग नहीं रहेंगे। थैंक यू। सो मच। मर्द और औरत दोनों ने मिलकर चलाना है इस मुल्क को भी, इस दुनिया को भी। हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं हैं। इट्स नॉट अबाउट मेन वर्सेस वुमेन। हमने जिस तरह के मैंने पहले कहा, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी वर्सेस इनह्यूमैनिटी। इज्जत सबकी बराबर है, हुकूक सबके बराबर हैं। और कोशिश कीजिए कि अगर किसी के लिए आसानी पैदा नहीं कर सकते तो किसी के लिए मुश्किल भी पैदा ना कीजिए। आप देख रहे हैं समाज, और आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम चैलेंजेस की जो वर्किंग वुमेन इन पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं। साइकोलॉजिकली एक औरत कितना ट्रॉमेटाइज हो जाती है जब उसको घर से भी जजमेंट का सामना करना पड़ता है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो कॉलीग्स भी उसको जज करते हैं, उसकी कारकर्दगी पे नहीं बल्कि उसके जेंडर पर। मेरी मेहमान बहुत स्पेशल हैं। राबिया खान इनका नाम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अरसे से ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही हैं। आइए राबिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। राबिया, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल, वो ख़वातीन जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने किसी ना किसी करियर में, अपने गोल में बहुत आगे जा रही हैं, लेकिन एक पुश बैक और एक झटका और एक धक्का जो लगता है ना, वो सबसे पहले फैमिली की तरफ से लगता है। एग्जैक्टली कि कौन से प्रोफेशन चूज कर रही हो, क्यों कर रही हो। हाँ, तो ये जो क्यों का लफ्ज़ हमें बचपन से सुनने को मिलता है, आपको नहीं लगता इसमें हम अपनी ज़ात पे ट्रस्ट करना, हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है और हम ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है मुनीबा। लेकिन अगर आप इसको सोचे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि वो क्यों स्पेसिफिक आपको प्रोफेशंस की तरफ जाने का कह रहे हैं। नर्स आप नहीं बन सकते, एयर होस्टेस आप नहीं बन सकती हैं, ठीक है। आपको अगर वो पुश देंगी भी तो या तो टीचर है या फिर आपको कहेंगे डॉक्टर आप बन जाओ, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें वो चाहती हैं कि वो जाएं। ऑफिस का तो तस्वुर ही नहीं। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है? जैसे आपने बताया कि चूंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हूँ और औरतों से मेरी बातचीत भी होती रहती है कि उसमें ये है कि पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ कहाँ से आती है? मुआशरे से आती है। मुआशरे में कौन है? औरत के साथ मर्द भी रहते हैं और मर्द के पास हमारे मुआशरे में पावर भी है, कंट्रोल भी है और डोमिनेंस भी है। तो जब मर्द के पास पावर, कंट्रोल और डोमिनेंस आ जाता है तो वो इम्पल्सिव हो जाता है, उनको परवाह नहीं होती और उनको इन अ वे मुआशरे ने इजाज़त दी हुई है कि दे कैन गेट अवे विद हरासमेंट, लड़कियों को तंग करना या मतलब जो लड़कों की तरफ उनको आज़ादी दी गई है। तो बहुत दफ़ा बच्चियों को तालीम से भी इसी वजह से रोका जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्ची जा रही है, हरासमेंट सीटी बजा दी किसी ने और उसने आकर घर बात कर दी तो वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला उस हुआ बच्ची को घर कहा से जाएगा कि आप अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, या स्टे एट होम। सेम इज हैपनिंग एट द ऑफिसेज लेवल। अब आप ऑफिसेज के लेवल पे देखिए मुनीबा, आजकल के दौर में जो मर्द की कमाई पे घर नहीं चलता, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन औरतें ऑफिसेज में हरास हो रही हैं एंड दे आर अनएबल टू डील विद इट। दो कि हमारे पास हरासमेंट एक्ट पास हो चुका है 2010 और उसके मुताबिक ऑफिसेज में आप कमेटी बना सकते हैं जहाँ पे आप हरासमेंट के केसेस को जो है उस पर बात कर सकते हैं। बट मेरा अपना मानना ये है कि ये तरबियत घर से शुरू होती है। जैसे आपने कहा ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुशी घर से ही है ना, घर से ही निकलते हैं। तो ये तरबियत घर से स्टार्ट होनी चाहिए कि आपने अपनी बेटियों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। आपने राबिया सेक्सुअल हरासमेंट की बात की और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना तो दूर, लोग शेयर भी नहीं करते। एग्जैक्टली मुझे ये बताइए कि जो वर्क प्लेस हरासमेंट है, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसके रेड फ्लैग्स क्या हैं? एक औरत को कैसे पता चले कि अब जो इन्वायरमेंट मेरे अराउंड है या जो कॉलीग है वो एक फाइन लाइन है जो कि क्रॉस कर रहा है?
What are those red flags? یہ میں ہر ٹریننگ میں بھی بتاتی ہوں, بچیوں کو بھی بتاتی ہوں, مردوں کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو بھی بتاؤ اور مردوں کو بھی بتاتی ہوں. یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ کتنے مرد بھی سیکشولی ہراس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک عورت کا آپ کو اور میری باؤنڈری یہ ہے, دس از مائی باؤنڈری. ٹھیک ہے, اچھا اس باؤنڈری میں ایون اگر آپ کا کولیگ آپ سے بات کر اور اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ ٹاک ٹو ہم. یہ میں ہمیشہ سکھاتی ہوں. اگر وہ آدمی آپ اسٹیپ بیک کرتے ہو اور دیٹ پرسن ٹیک اے اسٹیپ ٹوورڈز یو, سو جسٹ دیٹس اے ریڈ فلیگ. آپ نے اس کو اپنے باڈی لینگویج سے بتا دیا کہ آئی ایم انکمفرٹیبل ود دس اسپیس ود یو, تو آپ پیچھے ہٹو. دوسری چیز یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کولیگ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے فائل دیتے ہوئے ٹچ ہو جاتا ہے ہاتھ, تو بعض اوقات ہوتا ہے تو کولیگ سوری بھی کہہ دیتے ہیں, بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا نکل جاتا. لیکن اگر اٹس ہیپننگ تو دس از ویئر یو ہیو ٹو دا گرل اور وومن جو بھی ہے, اور میں بچیوں کو خاص طور پہ کہتی ہوں کہ بات کو بہت بڑا جا کے پھر نہ بیان کرو. آپ کی ایک تو انٹیوشن ہوتی ہے اینڈ یو نو فرام دا باڈی لینگویج دا وے دے لک ایٹ یو, the way they send you texts, اور ایک انرجی ہوتی ہے جو آپ کو فیل ہو جاتی ہے. Exactly, and that's where you have to like you know put your foot down and you have to tell him, excuse me, I don't like this, please don't do it. صرف یہ کہنا ایک فرم انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے you have given them messages. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ گھروں میں بھی بچیوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کر کے کیوں چل رہی ہو, سر اٹھا کے کیوں بات کر رہی ہو, آنکھیں ڈال کے کیوں بات کر رہی ہو, سر جھکا کے بات کرو, دوپٹہ اوڑھو. یو ہیو ٹو ٹیچ. آپ بتائیں دوپٹہ اوڑھو, آپ بتاؤ کہ آپ آنکھوں میں اس طرح دیکھ کے بات نہ کرو, بٹ بچیوں کو یہ بھی بتاؤ کہ بی کانفیڈنٹ. ان کو نو بولنے کا رائٹ تو دو, ان کی بات سننے کی تو کوشش کرو. ہم تو سنتے بھی نہیں ہیں, ہمارے پاس تو لسننگ پاور لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ ختم ہو گئی ہے. ایک اور سماجی رویہ جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جو بچیاں اسکول جاتی ہیں, جو بچیاں وین پر جاتی ہیں, ان کے پیچھے موٹر سائیکل پہ لڑکے لگ جاتے ہیں. اگر وہ پیدل جا رہی ہیں تو سیٹی ہوگی, کیٹ کالنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اور وہ بچی سب سے پہلے آ کر اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ امی میں اسکول سے واپس آ رہی تھی, میرے ساتھ یہ ہوا. تو ماں کیا کہتی ہے, خبردار گھر میں کسی مرد کو پتہ نہ چلے ورنہ تماشا لگ جائے گا. تو یہ بچیوں کو بچپن سے ہی جو چپ کرانے کا سلسلہ ہے, تو جب یہ عورت پتہ نہیں وہ اس قابل بھی ہوگی کہ وہ کریئر اورینٹڈ ہو, اور اگر ہوتی ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بیڈ ٹچ ہے, آپ کو فیلنگ آ گئی ہے, تو وہ کیا اتنی باہمت ہوگی کہ وہ کسی کے سامنے کہے کہ یو ٹچڈ می, آئی ڈڈنٹ لائک اٹ؟ نہیں ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ماں نے وہاں پہ اس کو ایک میسج دے دیا کہ دس از سم تھنگ جو کہ کیٹاسٹروفی لا سکتا ہے اور الزام ماں پہ آ سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوگا. مدر از گوئنگ ٹو بی بلیمڈ, سو مدر ڈزنٹ وانٹ ٹو بی بلیمڈ, کیونکہ ہم ویسے ہی بہت فریجائل ایک سچویشن میں ہیں, خاص طور پہ جب آپ ہراسمنٹ اور عزت کی بات کرتے ہو جو کہ ایک عورت اور ایک لڑکی کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دیا ہے. تو آپ یقین کریں منیبا, ہم نے ایک کیا تھا, ایک پروجیکٹ کیا تھا, لڑکیوں کا کیا تھا. جب ان کو بتایا نا کہ واٹ از سیکشول ہراسمنٹ, ہراسمنٹ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی نوعیت سیکشول نوعیت کی ہوگی. نہیں, دا وے اے پرسن از لوکنگ ایٹ یو, دا وے جیسے سیٹی بجا دی. کتنی دفعہ بازاروں میں نے خود فیس کیا, جاتے جاتے ٹچ کر دیتے ہیں اینڈ یو جسٹ لائک یو نو فیو سیکنڈ کے لیے یو جسٹ فریز. جی, یہ ایک مومنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ فریز ہو جاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, اینڈ یو آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ. اور ایسا بہت دفعہ ہوا بھی ہے کہ اگر کسی نے اسٹیپ لیا تو مردوں نے مردوں کا ساتھ دیا, عورت وہاں سے شرمندہ ہو کے نکلی. کہیں پہ مرد کو مار پڑی بھی ہے, لیکن عورت کے ساتھ ایسے ایسے کیسز ہوئے ہیں مردوں کے سامنے کہ اس کی عزت بھی گئی, اس کا نام بھی گیا, اور مردوں کو دھمکیاں دی گئی کہ تم آؤ, کل تمہاری بیٹی کی باری ہے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ ہم کیسے اس انوائرمنٹ کو, اس ماحول کو لیٹس سے ویمن اینڈ گرلز فرینڈلی کر سکتے ہیں؟ کس طرح کریں؟ منیبا, یہ صرف عورتوں کا کام نہیں ہے, اس میں مردوں کا ساتھ چاہیے, اور اس میں ان مردوں کا ساتھ چاہیے جو ان چیزوں کے بارے میں فیل کرتے ہیں. میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, میرے گھر میں بیٹی ہے, میں کل کو کروں گا تو میری بیٹی نے بھی کل اسی معاشرے کا حصہ بننا ہے, تو اسی معاشرے میں نکلنا ہے. تو اس کے لیے اس کانشیسنس کی ضرورت ہے جو گھروں میں ہو سکتی ہے, جو اسکولوں میں ہو سکتی ہے, اور یہاں پر بچیوں کو وہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. ہماری مدرز جن جنریشن سے ہو کے آئی ہیں وہ شاید ان میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, لیکن نیو جنریشن یہ کام کر سکتی ہے. جب بچیوں کو یہ پتہ چلا کہ ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے تو انہوں نے آ کے کہا کہ
हमें हमारे जो हमसाए में अंकल है वो ड्राइविंग सिखाता है, तो वो मेरे पाँव पे बेटा ठीक कर रही हो तो मैम दिस इज हरासमेंट, यानी कि उनको ये अंदाजा भी नहीं कि पता ये नहीं है। harassment थी। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुनीबा आप बिल्कुल। देखो इस टॉपिक पे कितनी बातें होती हैं, कितने प्रोग्राम्स होते हैं। अब आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इस जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करना शुरू हो गए। सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट, कि लोगों को पता चले कि कौन सा टच हरासमेंट है, कौन सी नज़र हरासमेंट है, कौन सी बात हरासमेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल, आई वाज वर्किंग इन एन ऑफिस और मेरे कुलीग ने मुझे एक सॉन्ग फॉरवर्ड किया एंड ही सेड राबिया लिसन टू दिस, कैसा है? इट वाज अ गुड सॉन्ग। आई सेड इट्स अ नाइस सॉन्ग। दूसरे दिन उसने 3-4 और सॉन्ग्स फॉरवर्ड किए, उसने कहा राबिया ये गाने सुनो। मैंने वो गाने सुने, इट वाज ऑल ऑफ सेक्सुअल कंटेंट। ठीक है, सो मैंने वहाँ पे बैठ के पहले तो मैं खुद में गिल्टी, मेरी वजह से हुआ, मैंने इसको कि क्यों मैंने किया, इजाजत क्यों दी? हाँ इजाजत क्यों दी। जब आप कह रहे हैं ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, गिल्ट, शेम, मुआशरा कहते हैं औरत ही जिम्मेदार होती है, तो आपने भी मुआशरा अपने कहते हैं, आप को तो guilt मैंने trip अपने किया। आप को सेल्फ ब्लेम करना शुरू किया। बट चूंकि आई वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी लगी हुई थी, सो आई वेंट टू माय एमडी एंड शी वाज अ फीमेल एंड आई टोल्ड हर दैट एंड आई शोड हर द सॉन्ग्स कि भाई ये है। तो उसने इंटरफेयर नहीं किया, उसने कहा राबिया टेक अ स्टैंड, गो एंड टॉक टू हिम। खुद से बात एंड आई वेंट एंड आई टॉक टू हिम एंड आई सेड नेक्स्ट टाइम यू डू इट तो तुम्हारी कंप्लेंट रिटर्न में जाएगी। वाओ। एंड ही वाज लाइक बट आपको तो पहला सॉन्ग अच्छा लगा था। मैंने कहा लिसन टू द वर्डिंग्स, उस सॉन्ग में क्या था और इस सॉन्ग में क्या है। सो ये चीज़ें डिफरेंसेस होती हैं और ये तब होती है जब आपको अवेयरनेस होती। मुझे ना होता तो मैं भी चुप करके बैठ जाती और शर्मिंदा हो रही होती थी, और आई डोंट नो उसको ये पता चल जाता है कि राबिया ने ये सॉन्ग सुन लिया तो वन स्टेप फॉरवर्ड। तो इसी तरीके से होता है, ऑफिसेज में भी ऐसे ही होता है। यानी कि राबिया थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंसिडेंट। आपने अपना इंसिडेंट भी शेयर किया, और एक बात बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हर बार ब्लेम देना ठीक नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग आपकी काइंडनेस, आपकी अच्छाई, आपके पोलाइट होने का भी फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर एक लाइन है जो आपने ड्रॉ करनी है, और याद रखिए जब वो लाइन आप ड्रॉ करें तो उसकी आवाज़ इतनी ऊंची हो कि ना सिर्फ वो शख्स सुने जो आपको हरास कर रहा है, बल्कि उसके आसपास के वो लोग जो जहन में अभी ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं हरास करने का, वो भी मोहतात हो जाएं। लकीर खींचिए तो शोर मचाकर खींचिए, ताकि सब लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। स्टे विद अस। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। वेलकम बैक। मुझे ये लग रहा है जितनी हमने गुफ्तगू की अब तक कि वी हैव फेल्ड एज ए सोसाइटी। हमने अपने माशरे को वुमेन फ्रेंडली या ह्यूमन फ्रेंडली नहीं बनाया। एक पर्सपेक्टिव है कि बस इट्स ऑल अबाउट मेन वर्सेस वुमेन। हालांकि हम तो एक टीम थे, हमारा काम था अगर हमने अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें बराबरी की सतह पर मिलकर आगे चलना होगा। लेकिन यहाँ तो दो फरीक हैं जो आपस में लड़ने को तैयार हैं, और कहीं ना कहीं खौफ की फ़िज़ा भी है। वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, मेहनत करती हैं, क्या हमारे मुल्क का कानून उनके हुकूक को प्रोटेक्ट करता है, और अगर करता है तो किस तरह से? हमें ज्वाइन किया है शाह खावर साहब ने, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो खावर साहब ये बताइए कि क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जो उस औरत के हुकूक को प्रोटेक्ट करे जो नौकरी करने के लिए निकले, चाहे वो खेतों में हो, चाहे वो ईंटों के भट्टों पर हो, या फिर एक कॉर्पोरेट लेवल पर हो?
یہ دیکھیں اس میں ایک قانون موجود ہے سیکشول ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010 جی اور اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ویسے تو اس میں کوئی جینڈر وہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے تھوڑا سا وہ میل ڈومینیٹنگ ہے جی اور اس میں جو زیادہ کیسز ہوتے ہیں وہ ابیوزز جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہوتی ہیں ہراسمنٹس اور اس طرح کی. جی تو اس لیے اس میں وہ قانون میں سمجھتا ہوں کہ اچھا قانون ہے. اس میں باقاعدہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے جو سیکشول ہراسمنٹ ہے یا ہراسمنٹ ہے اس کی ایک پوری ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ وہ کیسے ہو سکتی ہے. وہ بائی ورڈ ہو سکتی ہے, بائی سائن ہو سکتی ہے, اشارے سے, یا واٹس ایپ میسیجز, اننیسیسری ٹیلی فون کالس, ٹھیک ہے, ایس ایم ایس ساری یہ ساری ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. کیونکہ آپ ہر ایک انسان کی اپنی ایک ٹائم اینڈ اسپیس ہے, اس میں کوئی بھی جو ہے وہ انٹروڈ نہیں کر سکتا اننیسیسری. تو ایون یہاں تک کہ کسی کو بغیر سولیسٹ کیے ہوئے یا آپ کے ساتھ تعلقات نہیں, آپ کو کسی کا نمبر مل گیا ہے اور آپ نے اس کو گڈ مارننگ اور گڈ نون اور گڈ نائٹ کے میسیجز کرنا شروع کر دیا, یہ کائنڈنس نہیں, یہ ہراسمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل, تھینک یو فار کلیریفائنگ. ہاں. جی اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو لا ہے یہ بیسیکلی کیٹر کرتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں, یا ایون جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں بھی. اور اس میں یہ ایک مینڈیٹریلی یہ ہوا ہے کہ آپ کے ہر ادارے میں, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو یا کوئی بھی بزنس انٹرپرائز ہو, اس میں ایک کمیٹی بننی ہے اس مقصد کے لیے کہ کوئی بھی اگر کوئی ہراسمنٹ کا شکار ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ایسی جو ہے وہ ہوتی ہے, مطلب ایکٹ ہوتا ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس نے اس کمیٹی کو رپورٹ کرنا ہے ان رائٹنگ. اور کمیٹی جو ہے اس کا نام صیغہ راز میں رکھے گی, اس پہ کوئی وہ بھی نہیں کرے گی کہ بہت جلدی اس کو, اور اس کی ایک تحقیق شروع کر دے گی. اور اس سلسلے میں جو اس کے گائیڈنگ انسٹرکشنز ہیں اس لا میں وہ یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی ایکٹ ہو تو وہ امیڈیٹلی اپنے کسی جو کلوزسٹ فرینڈ ہے یا کولیگ ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرے, اس کو بھی انفارم کرے کہ تاکہ کل کو اگر جو انکوائری ہوتی ہے تو وہ ایک بندہ جو ہے کسی جس کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے وہ بھی بتا سکے کہ یس ایز اے وٹنس میں نے سنا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اب جس کی انکوائری ہو رہی ہے اس کو آپ جو ہے یا جو اس میں وکٹم ہے یا جو کمپلیننٹ ہے اس کو پروٹیکشنز بھی دی گئی ہیں کچھ, کہ ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا جب تک انکوائری ہو رہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی, اب جو اس کو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر کسی بھی ادارے میں اگر کوئی ایسی شکایت کرتی ہے تو ایک تو اس کے لیے ایک سوشل بہت بڑا اسٹگما ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا جرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ خواتین جو ہیں وہ اگنور کر جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 یا 90% کیسز میں وہ جسٹ اگنور کرتی ہیں کہ اگر میں نے ایسی کوئی درخواست دی تو محکمے میں یا آفس میں جو ہے یہ میرے بارے میں مشہور ہو جائے گا اور مجھے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ وکٹمائز بھی کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک جو جنرل مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. مائنڈ سیٹ چینج ہوگا پھر قانون بھی افیکٹو ہوگا تو پھر کافی حد تک اس میں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس لا کو کوئی مس یوز بھی نہ کرے. اگر کسی سینئر کے ساتھ کسی کا کوئی ویسے وینجنس ہے اور اگر وہ کوئی خاتون ہے اور وہ جا کے اس کے اگینسٹ اگر کوئی ایسا الزام لگا دے, دیکھیں یہ ایک الزام لگانا بہت بڑا ایک سٹگما جو ہے وہ ہو جاتا ہے جس پہ الزام لگایا جاتا ہے. بالکل, اور اس مرد کے ساتھ بھی مرد کے ساتھ بھی اس کے ساتھ اس لیے اٹیچڈ ہے کہ وہ اس کی پوری فیملی ہے, اس کا پورا خاندان ہے, اور اس لیے اس سے بہت زیادہ محتاط انداز سے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ جس بھی ادارے میں وہ کاؤنسلنگ بھی کر سکتی ہے, کہ وہ بجائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کرے, جس نے حرکت کی ہے اس کو بلائے, اس کو جو ہے تھوڑا سا اس کو وتون کرے اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے, اور دوسرے فریق کو بھی بلا لی, اور یہ معاملہ اس در بھی سیٹل ہو سکتا ہے کہ بھائی آئندہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی. آپ ایک وارننگ دے دیجئے کہ دوبارہ سے یہ حرکت نہ ہو. لیکن دوبارہ اب اس میں یہ ہے کہ اب جو کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میں دو طرح کی سزائیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ان کو وارننگ ہو سکتی ہے, ان کی پروموشن روکی جا سکتی ہے, اور جو سب سے بڑی ہے کہ ان کو نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی سزا ہے. نوکری سے برخاستگی اگر کسی کے ساتھ سٹگما یہ ہو کہ اس نے
किसी को सेक्सुअली हरेस किया है इस और वजह उसकी से पैदाइश इनको में, terminate किया तो गया है। ऑटोमेटिकली उसकी इम्प्लीकेशंस अपनी हैं। जी बिल्कुल। मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे, मैं क्योंकि मैं जो लॉयर हूँ, जी जी कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे, उसके वो किसी यूनिवर्सिटी में थे जी और उनकी स्टूडेंट जो है उनसे फेवर लेना चाहती थी, उसने फेवर नहीं दी तो उसने एक एप्लीकेशन दे दी उसके खिलाफ। उसको फिर पहले नौकरी से भी जाना पड़ा, फिर उसकी फाइनल जो है ऑम्बड्स पर्सन जो इसकी होती है, क्योंकि इसकी अपील भी होती है, जी ठीक है। वो एक उनका जो मोहतसिब होता है वो उसकी अपील सुनते हैं और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास फाइनली जाता है अगर मोहतसिब के फैसले के खिलाफ। अब उनके खिलाफ 2 फैसले हो चुके थे, कमेटी ने भी अप्रूव किया, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया और जो मोहतसिब हैं उन्होंने भी बहाल रखा। फाइनली जब प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट खुद इसकी एडजुडिकेशन नहीं करते, ठीक है। उनके वहाँ पे बैठे होते हैं लीगल कंसल्टेंट, वो को बहुत या तो रिटायर्ड जज होते हैं। तो उन्होंने जब इस केस को पूरा देखा तो उन्होंने एग्जामिन किया, तो उन्होंने कहा कि इस पे तो सफिशिएंट मटेरियल ही नहीं था या जो इंग्रेडिएंट्स थे सज़ा देने के, तो उन्होंने फिर उनकी सज़ा ख़त्म की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक डबल एज वेपन है। लेकिन सर फिर वो जिस ट्रॉमा से गुजरे और जो स्टिग्मा उनके साथ लग गया एक course, बोहतान of का, course, वो of तो course. हमेशा रहेगा ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जो इदारे हैं और इदारों के सरबराह हैं या जो भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जी कि वो नीचे नज़र रखें और एक ऐसा माहौल फ्रेंडली हो कि अगर कोई छोटी मोटी इस तरह की बात कोई साथ कोई करता है तो वो कमेटी की बजाय अपने बॉस को बताए, बॉस उसकी काउंसलिंग कर दे, रिकनसाइल कर दे, तो ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस नौयत की चीज़ें, अब ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर किसी खातून है, वो मैरिड है या अगर मैरिड नहीं भी है, उसके अगर फ़ोन के ऊपर कोई इस तरह की हरेसमेंट करता है और वो उनके वालदैन को या उनके शौहर को पता चल जाए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है। सबसे पहले ब्लेम फिर औरत को किया जाता है, औरत को किया जाता विक्टिम है। ब्लेमिंग जी जिसको जी हम जी कहते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो इसलिए ये क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बिल्कुल। तो उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। यानी कि इदारे जहाँ भी हों, जो भी हों, वहाँ पर हरासमेंट के केसेस होते हैं बिल्कुल होते और ये हैं। तब अच्छा, होता है जब दूसरा आप आपने एक अपनी सवाल किया, जी, जी। आपने एक सवाल ये किया कि एक जो भट्टे पे काम कर रही है जी, या एक खेतों मजदूरी पे कर रही काम है, कर रही है। जी, अच्छा उनके वो चूंकि अब एक भट्टा में या किसी खेतों में, जी। तो वहाँ पे तो कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं और है, ना उनको तो कोई ऐसी हुकूक के कमेटी बारे है। में पता भी नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है जी। कि अगर किसी के साथ इस तरह का हरेसमेंट का एक्ट होता है जो जी। कि एक ऐसा मतलब उनका रिश्ता है कि वो एक जगह पे काम कर रहे हैं, कोई सीनियर है या किसी का जूनियर है, और वो उसका एडवांटेज लेते हुए उसको हरेस करता है, तो उसमें एक दरख्वास्त जो है वो फिर मोहतसिब को भी डायरेक्ट दी जा सकती है। ओके, जो गवर्नमेंट में नहीं भी हैं जी। तो मोहतसिब उसका भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो उन खवातीन को मदद कर सकती है। जी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है जी। कि अब उस लेवल के ऊपर लोगों को और ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल। उनको पता नहीं है कि हमारे हुकूक क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप उनको अवेयर करें, जी। और अवेयरनेस होगी तो वो फिर उनको पता होगा कि कोई कानून मौजूद है या कोई ऐसा इदारा मौजूद है जिसमें उनका जो है वो ग्रीवेंस का रिड्रेसल हो सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच खावर साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान का कानून औरतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और ज़रूरत इस बात की है कि हम वही बात कि मेन वर्सेस वुमेन की कहानी नहीं है, हमें अच्छा माशरा बनाने के लिए एक साथ मिलकर चलना होगा। और एक कहते हैं ना, एक मेन सर्कल होता है आपका, अगर कोई क्रॉस करने की कोशिश करे, चाहे वो मर्द हो या वो औरत, हरासमेंट का कोई जेंडर नहीं होता। अगर आपको ये फील होता है कि कोई आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, कोई बैड टच की फीलिंग है, किसी गलत वक्त पर एक गलत मैसेज आ रहा है, तो पाकिस्तान का कानून आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये हम सब के लिए ज़रूरी है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे राइट्स हैं क्या। एंड मीडिया प्लेट्स अ सिग्निफिकेंट रोल, और हमारी टीम की एक छोटी सी कोशिश थी जो हमने आज आपके साथ शेयर की। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।